علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی شب قدر. تو شب قدر ایسی زبردست رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. کہاں کوئی پائے گا 1000 مہینے؟ 1000 مہینے کے جو ہے وہ تقریباً 84 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. تو جس کو ایک رات مل گئی شب قدر، اس نے گویا کہ 84 برس 4 ماہ عبادت کی. اور ہر سال اگر اس کو شب قدر مل رہا ہے تو اس کی عبادت کتنی بڑھ رہی ہے. اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خاص طور پر مرحمت فرمائی ہے کہ پہلی امت کو یہ نہیں ملی. اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کی جو عمریں دیکھی کہ بہت زیادہ تھیں، اور اپنی امت کی عمر دیکھی کہ کم ہے، کہ اس امت کے لوگ اگر خوب عبادت بھی کریں تو اس پہلی امت کے لوگوں کی عبادت تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے یہ شب قدر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. یہ شب قدر اتنی زبردست رات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ عبادت کرے اس رات کو، ضائع نہ کرے اس رات میں. نوافل کی کثرت ہو، تہجد ہو، توبہ استغفار ہو، دعائیں جو کرتا ہے اس رات کے اندر تو اس کو شب قدر جو ہے وہ ملتی ہے، تو اس کا تو کام بن جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے کہ جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی فرشتے اترتے ہیں وہ سارے کے سارے اس شخص کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے. اس لیے اس ماہ کے مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات شب قدر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جنگل ہو یا کشتی ہو، ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی مومن ہو اور فرشتے اسے مسافر کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں. یعنی جہاں بھی جنگل میں ہو، کشتی میں بھی اگر کوئی آدمی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس رات میں تو فرشتے وہاں بھی جاتے ہیں، وہاں اس سے مسافہ کرتے ہیں. تو یہاں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ جو یہ بات ہوئی کہ غفلت میں نہ گزرے یہ رات، تو وہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور آتے ہیں، فرشتے گھروں میں بھی جاتے ہیں. تو رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں جاتے کہ جہاں کتا ہوتا ہے، جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں، وہاں نہیں جاتے. تو ایسی زبردست رات میں جہاں عبادت بھی آدمی کر رہا ہے لیکن گھر میں کتا بھی پال رکھا ہے یا تصویر لٹکائی ہوئی ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے بزرگوں کی، بعض لوگ لگا لیتے ہیں، وہاں وہ فرشتے نہیں جاتے. اس لیے یہ جو کوتاہی اور یہ غفلت ہے، یہ ایسا گناہ کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا بعض جگہ. اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو اس کو نکالیں تاکہ اس رات سے محرومی نہ ہو، اس رات سے محرومی نہ ہو. ایک حدیث میں یوں بھی ذکر کیا گیا، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر مسلمانوں کے اندر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں 2 شخصوں کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیا بعید اب اس کو تم تاقراتوں میں 9ویں میں یا 7ویں میں 5ویں میں تلاش کرو. تو آپ کو رات بتا دی گئی، لیکن جب آپ باہر بتانے کے لیے تشریف لائے تو جھگڑا ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھلا دیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر بتا دی جاتا کہ یہ فلاں رات ہے یا فلاں تاریخ کو ہے تو لوگ خاص اس ایک رات میں عبادت کرتے. اس لیے فرمایا کہ یہ طاقرات ہیں، یہ شب قدر آخر عشرے میں آتی ہے اور آخر عشرے میں بھی طاقراتوں میں آتی ہے. 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو.
اب آدمی ہر 5 راتوں میں جو ہے وہ خوب عبادت کرے گا، ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرے گا کہ شاید 21 ہو، شاید 23 ہو، شاید 25 ہو، یا 27ویں ہو، یا 29ویں ہو، ہر رات میں عبادت کرے گا۔ جہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جھگڑا ایسی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا کہ تو مسلمانوں میں جھگڑا ہو، اس کی وجہ سے تعین اٹھا لیا گیا شب قدر کا۔ اس لیے جھگڑنے سے، لڑنے سے بچنا چاہیے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال کو ایک دم صاف کر دیا جاتا ہے، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپس کی لڑائیوں سے بچا جائے، رمضان میں خاص طور سے بچا جائے۔ ذرا ذرا سی بات کے اندر لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، روزے دار کو غصہ آ جاتا ہے، تو غصہ آنا کوئی اچھی چیز نہیں۔ جہاں کہیں کسی جھگڑا ہو جائے فوراً کہتے ہیں جی میرا روزہ ہے، تم بھی معاف کرو میں بھی معاف کرتا ہوں، ہٹ جائیں وہاں سے، فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں ذکر فرمایا گیا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا گیا اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز، اس کی تفصیل ذکر ہو چکی کہ روزہ رکھنا ہے اس میں کوتاہی نہ ہو، اور رات کا قیام تراویح، اس کی تفصیل بھی ذکر ہو چکی کہ تراویح پابندی سے ادا ہونی چاہیے، 20 رکعت تراویح ہیں، پابندی سے ادا ہونی چاہیے، ابتدا سے لے کر رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر شوال کے چاند آنے تک تراویح پوری ہو۔ ایک سنت اس میں قرآن مجید کی تکمیل، اور دوسری سنت جو اس میں ہے وہ تراویح کا پورا کرنا ہے۔ دونوں سنتوں کو پورا کرے، غفلت نہ کرے، بالکل غفلت نہ کرے۔ ایک مہینہ تو ہے، یہ ایک ہی مہینہ ہے، کہ خدا نخواستہ غفلت میں گزر گیا تو آگے پچھتاتے رہیں گے، اور آئندہ رمضان آئے نہ آئے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور ایک مہینے میں اگر عبادت کر لی، مشق کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، تو اس کے اثرات پورے سال تک رہیں گے، پورے سال تک رہیں گے۔ اور فرمایا گیا اس حدیث کے اندر کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر رکھا گیا۔ تو فرض نماز کو اول تو بالکل بھی نہ چھوڑیں، قضا نہ کریں، اس کو جماعت کے ساتھ مرد فرض نماز ادا کریں۔ عام طور پہ غفلت کوتاہی ہوتی ہے، عصر کی نماز میں ہو جاتی ہے، وہ بازار میں افطاری کا سامان جو ہے وہ خریدنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس میں عصر کی نماز جاتی رہتی ہے، جماعت نکل جاتی ہے۔ دوسرا مغرب میں کہ افطار کرتے کرتے اس میں جو ہے وہ جماعت جاتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کون مسجد جب ذہن اپنی جماعت کرا لو یا گھر میں ہی پڑھ لو، تنہا پڑھ لیتے ہیں، اس سے جماعت سے جاتے ہیں، جماعت کا ثواب چلا جاتا ہے۔ اور اگر 2-4 جماعت کرا بھی لیتے ہیں تو مسجد کا جو ثواب ہے اور جو قدم قدم پہ جو نیکیاں ملتی ہیں اس سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ غفلت نہ کریں، مغرب میں افطار تھوڑا سا کر کے فوراً مغرب کی نماز کے لیے پہنچیں، اور اس کے بعد پھر آ کر کھائیں۔ اور اس کی بہترین صورت جو ذکر کی گئی کہ وہیں لے جائیں کھجور وغیرہ، اور مسجد میں ہی افطار کر لیں، اور نماز پوری پڑھ کے واپس پڑھ کر پھر جو ہے وہ آگے آئیں۔ تو فرض نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سحری میں ہوتا ہے کہ سحری کھا لی اور سو گئے اور فجر کی نماز گئی، تو اس طرح فرض نماز کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے، اس لیے کوتاہی نہ کی جائے۔ اور نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے، اس لیے نوافل کا بھی اہتمام ہو، تو نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہے اس کو، اور اس کے ساتھ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التسبیح ہے، ان تمام کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ بڑا زبردست مہینہ آنے والا ہے، یہ ساری باتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں وہ اس کے لیے ہی کہ غفلت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ مہینہ گزر جائے اور ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، بعد میں افسوس ہو کہ رمضان گزر گیا، اب آئندہ رمضان کا انتظار کرو۔ آئندہ کس نے دیکھی؟ زندگی موت کا پتہ نہیں، لمحے لمحے کا پتہ نہیں، بلکہ ابھی مہینہ تو 1-2 دن جو باقی، یہ بھی پتہ نہیں کہ اب مہینہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، زندگی رہتی بھی ہے کہ نہیں رہتی ہے۔ اس لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مبارک عطا فرمائے، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کہ روزے میں بھی آسانی ہو، تراویح میں بھی آسانی ہو، ساری عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا صبر کا مہینہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، مشقت ہے، صبر کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، مشقت ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔
اور فرمایا گیا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہم آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی کھا رہا پی رہا ماشاء اللہ افطار کے وقت میں. وہ لوگ غریب غربا جن کے پاس پھل عام طور پہ کھانے کو نہیں ہوتے وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ادھر افطار ہوا وہ بھی کھا رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ افطاری ہو رہی ہوتی ہے، سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں. سب کو اللہ دے رہا ہے، سب کو اللہ پہنچا رہا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اسی حدیث میں آگے یوں بھی ذکر کیا گیا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جہنم سے اس کو نجات دے دی جائے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں ہر کوئی طاقت وہ تو رکھتا نہیں کہ روزدار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو مل رہا ہے کہ جو صرف ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور کی دار سے افطار کرا دے، اس کو یہ ثواب ہے. اور جو پیٹ بھر کے کھلا دے تو فرمایا گیا کہ اس کو میرے. لیکن مساجدوں میں اور چوراہوں پر وہ لوگ نہیں آ سکتے کہ جو غریب غربا ایسے ہیں، سفید پوش ہیں کہ جن کے پاس گزارے کے لیے اتنا نہیں ہوتا. وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ہوتا ہے، تنخواہ دار ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے پاس، اسی سے وہ افطار کرتے ہیں، اسی سے وہ سحری بھی کرتے ہیں. گزارا ان کا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھ لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ ہمارے محلے میں کئی رشتہ داروں میں کوئی اگر ایسا ہے تو اس کے یہاں رمضان سے پہلے راشن بھجوا دیں، اس کے یہاں سامان بھجوا دیں، ضرورت کا جو سامان ہے، رمضان کا سامان ہے وہ بھجوا دیں اس کے یہاں، تاکہ وہ بھی انہی سامان سے جو ہے وہ روزانہ روزہ بھی رکھے، سحری کرے اور افطار میں بھی استعمال ہو تو ثواب پہنچتا جائے گا. وہ بھی خوش ہو جائے گا، کسی کے آگے کچھ کہنا نہ پڑا اور کام بن گیا. تو اس بات کا بھی خیال کر لیا جائے اور تلاش کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے انوارات، برکات، تجلیات سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے اور ساری عبادات ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور عبادات کو، ساری عبادات اور نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.